السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 شوال صرف 5 منٹ کا مدرسہ اور بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر المومنین حضرت سلمہ۔ المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ابو سلمہ بن عبد الاسد کے نکاح میں تھیں اور ان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح فرمایا۔ وہ عقل مند اور بلند اخلاق و کردار والی خاتون تھیں، زاہدانہ زندگی گزارتی اور راہ خدا میں بڑی فیاضی سے خرچ کیا کرتی تھیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتی اور برائی سے روکتی۔ حدیث سننے کا بہت شوق تھا، احادیث میں اما عائشہ کے بعد کوئی ان کے مقابل نہیں ہے۔ فقہی معلومات، معاملہ فہمی، ذہانت، دانشمندی میں بلند مقام رکھتی، جلیل القدر صحابہ اکرام، بڑے بڑے تابعین ان سے مسائل کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ ان کی رائے کی درستگی اور عقل مندی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور عمرے کی بات ہو تو یاد آیا، اور بتاتے چلیں آپ کو کہ ہم جلد حج کے حلقے میں حج کی تربیت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے، حج جیسے فرض کو اللہ نے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کچھ اپنی کارگزاری اور کچھ ان تمام بہنوں کی کارگزاریاں بھی آپ سے شیئر کریں گے جو حج کر کے آ چکی ہیں۔ حج کی معلومات، حج کے واجبات، حج کی سنتیں، حج کے فرائض، حج کے مکروہات اور حج کس طرح سے ادا کیا جائے گا، کہاں کہاں جایا جائے گا، کس سامان کی آپ کو ضرورت پڑے گی، ان تمام معلومات کو جاننے کے لیے حج کا حلقہ جوائن کریں جس کا نام ہے اللہ کے مہمان۔ تو عمرہ کرنے سے جب انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو احرام کھولنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام پر عمرے کے لیے بغیر احرام کھولنا بڑا شاق گزرا، چنانچہ اس موقع پر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ابھی صحابہ کو صدمہ ہے، اس لیے آپ پہلے خود احرام کھول دیجئے، پھر صحابہ بھی اپنے احرام کھول دیں گے، اور اس مشورے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور ایسا ہی کیا، اور اس وقت صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب صلح کی شرائط بدل نہیں سکتے، تو تمام صحابہ نے احرام کھول دیا۔ ان کا انتقال شوال 59 ہجری میں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور شہد کی مکھی ہے اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی، کس طرح پھولوں سے رس چوستی ہے، شہد بناتی ہے، اور اس کے بنائے ہوئے شہد میں انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ اتنی سائنسی ترقی کے باوجود انسان شہد حاصل کرنے کے لیے شہد کی مکھی کا محتاج ہے۔ کوئی انسانی طاقت ایسا کرنا چاہے تو بھی ناممکن ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، ایک چھوٹی سی مکھی سے وہ اتنا بڑا کام لیتا ہے۔ اور ایک فرض کے بارے میں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو تمہارے لیے موت ہے، یعنی شوہر کے بھائی وغیرہ سے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ وہ ہلاکت اور تباہی میں ڈالنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو انگلیاں چاٹ لیتے، تو کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے، لیکن اس طرح نہیں چاٹنا چاہیے کہ دیکھنے والے کو ناگوار گزرے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، جیسا کہ کل کے سبق میں تھا کہ اگر دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا، آدمی اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پسند کرتا ہے تو کیا ایسا کرنا تکبر میں شامل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق بات نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی اچھا کپڑا پہننا تکبر نہیں ہے، لیکن اگر دل میں آ جائے کہ میں نے اچھا پہنا ہے اور دوسرے نے خراب پہنا ہے، اور اس کی حقارت دل میں آ جائے اور اپنا تکبر، اپنی اچھائی دل میں آ جائے، تو پھر یہ تکبر ہے۔ اور دنیا کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ ڈر خواہشات اور امیدوں کے بڑھ جانے کا ہے۔ خواہشات حق سے دور کر دیتی ہیں اور امیدوں کا لمبا ہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی چل رہی ہے اور ہر دن دور ہوتی جا رہی ہے، اور آخرت بھی چل رہی ہے اور ہر دن قریب ہوتی جا رہی ہے، یعنی ہر وقت زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور موت قریب آتی جا رہی ہے، اس لیے آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے، جس چیز کو چاہیں گے ان کے رب کے پاس سے ان کو ملے گی، ان کی ہر خواہش کا پورا ہونا بھی بڑا فضل اور انعام ہے۔ اور طب نبوی سے علاج، ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں کہ 2 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوے کے موقع پر کپڑوں میں جوں پڑ جانے کی شکایت کی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو ریشمی قمیص پہننے کی اجازت دی۔ یعنی جوں پڑھنا ایک مرض ہے جس کا علاج یہ ہے کہ اس موقع پر ریشمی لباس تجوید فرمایا گیا۔ لباس اگرچہ عام حالات میں مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ماہر حکیم یا ڈاکٹر اگر ضرورت کی وجہ سے تجویز کرے تو گنجائش ہے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے کہ بتائے ہوئے احکامات ہی میرا راستہ ہے، تم اسی پر چلو، دوسرے غلط راستوں پر مت چلو، ورنہ وہ راستے تم کو راہ خدا سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی تم کو تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے تاکہ تم ٹیڑھے راستے سے بچ سکو۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ 25 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔